یہ ویڈیو خواتین کے لیے ہے۔ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ دیکھیں، ایک کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ میں آتا ہے جس میں بھائی نے جو ہے وہ اپنے بہن سے زبردستی یا فراڈ کے ساتھ جو ہے وہ ہبہ کروا لیا ہوتا ہے، اور بہن جو ہے وہ اپنی زندگی میں کیس نہیں کرتی۔ تو والدہ کی وفات کے بعد بچے جو ہے وہ ماموں پر کیس کر دیتے ہیں۔ تو اس میں عدالت یہ فیصلہ سناتی ہے کہ جس خاتون کی زمین تھی یعنی بہن کی، اس کو چاہیے تھا کہ اپنی زندگی میں بھائی کے خلاف جو ہے وہ کیس کرتی، لیکن انہوں نے کیس نہیں کیا۔ ان کا خاموش ہو جانا ان کی رضامندی کو ظاہر کرتا ہے کہ انہوں نے اس چیز کو مان لیا ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی شخص جو ہے مطلب بہن جو ہے اس کے ساتھ بھائی وراثتی انتقال میں فراڈ کرتے ہیں یا زبردستی یا دھوکے سے جعل سازی سے رجسٹری کروا لیتے ہیں، ہبہ کروا لیتے ہیں، ڈائریکٹ انتقال کروا لیتے ہیں، تو ان تمام صورتوں میں سپریم کورٹ کا یہی فیصلہ جس سے یہ چیز اخذ ہو رہی ہے کہ اگر بہنیں جو ہیں وہ زندگی میں بھائی سے مطالبہ نہیں کریں گی اب کہ ہمیں ہمارا حصہ دیا جائے، یا وہ کیس نہیں کریں گی کہ یہ وراثتی انتقال جو ہے غلط ہوا ہے، یہ مجھے علم نہیں، میں پڑھی ہوئی نہیں ہوں، تو یہ جو ہے مجھ سے ہبہ کروا لیا گیا ہے یا رجسٹری کروا لی گئی ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ بہن کی وفات کے بعد آگے اس کے بچے جو ہے ماموں کے خلاف کیس نہیں کر سکتے۔ بہن اگر اپنی زندگی میں کیس کرتی ہے تو ٹھیک ہے، کیس کے دوران اگر وہ وفات پا جائے وہ تو ٹھیک ہے، زندگی میں کیس ہو گیا، لیکن اگر وہ اپنی پوری زندگی غلط وراثتی انتقال کو چیلنج نہیں کرتی، جعلی ہبے کو چیلنج نہیں کرتی، جعلی رجسٹری کو چیلنج نہیں کرتی، تو اس کے بچے جو ہیں وہ پھر ماموں پر کیس کر کے تو مطالبہ نہیں کر سکتے۔ اس کی خاموشی جو ہے اسی کو اس کی رضامندی جو ہے وہ مانا جائے گا۔ تو اس لیے اگر کسی خاتون کے ساتھ فراڈ ہوا ہے یا بچے سمجھتے ہیں ہمارے ماموں نے فراڈ کیا ہے، تو وہ ابھی والدہ حیات ہیں تو ان سے کیس کروا دیں تاکہ ان کو اپنا حق جو ہے وہ مل سکے۔ والدہ کی تاخیر تو بعد میں جو ہے وہ آپ کو پھر حصہ نہیں ملے گا۔ اس کی بہت ساری وجوہات بھی ہیں ایسا کیا کیوں جاتا ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے جو بندہ فراڈ کرتا ہے نا، تو اس کو پتہ ہوتا ہے میں نے یہ فراڈ سے یہ چیز حاصل کی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے پھر اس کی آگے اس جگہ کو کسی کو ہبہ کر دیتا ہے، ہبے پر ہبہ کر دیا، ہبے پر رجسٹری کر دی، ہبے کی جگہ کو ہبہ مکمل ہونے کے بعد آگے جگہ سیل کر دی، آگے پلاٹ بن کے جگہ سیل ہو جاتی ہے، آگے 2-3 ہاتھ کا بھی کبھار جگہ سیل ہو جاتی ہے۔ اب جب اتنا ٹائم گزر جاتا ہے اور بہنیں اپنی زندگی میں کیس بھی نہیں کرتی ہیں، تو بعد میں وہ بہن وفات پا گئی، جگہ آگے سے آگے بکی ہوئی ہے 5 ہاتھ، تو بڑے مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اتنے لوگ خریدار ہیں اور ایک بندے نے فراڈ کیا ہے، آگے 20 لوگ جو ہیں وہ متاثرین میں آ جاتے ہیں۔ اسی لیے عدالت نے یہ چیز جو ہے وہ رکھی ہے کہ جس کے ساتھ فراڈ ہوا ہے، ظلم ہوا ہے، وہ اپنی زندگی میں آئے اور کیس کرے اور اپنے حق کا مطالبہ کرے۔ اس کی یہ تاخیر جو ہے پھر معاشرے میں جو ہے وہ بڑا بگاڑ پیدا کرتی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے، کوئی فراڈ ہو گیا ہے، تو آپ اپنی زندگی میں ہی جا کر کیس کریں، اور یہ مت کہیں بچوں کو جب میں وفات پا جاؤں گی تو میرے بعد آپ کیس کر کے لے لینا۔ یہ جو ہے ایسے نہیں ہوگا، اب زندگی میں ہی کیس کرنا ہوگا، وگرنہ بعد میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا، اور وہ خواہ جعلی بھی ہوگا، ڈاکومنٹ بنائے گئے ہوں گے، تو آپ اس کو جو ہے وہ چیلنج نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کی والدہ جو ہیں اپنے بھائی یعنی آپ کے ماموں کے خلاف عدالت میں جا کر اس ہبہ کو یا دیگر جو رجسٹری کے طریقے ہیں ان کو جو ہے وہ چیلنج نہیں کرتی ہیں۔